تعالیٰ ایک اصول اور ضابطہ بیان کرتے ہیں کہ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ جو اللہ کی آیات پر ایمان لاتے ہیں اور پھر وہ آخرت کو مطمع نظر بنا لیتے ہیں۔ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ آخرت میں ہمیں عذاب نہ ہو، دنیا بے شک ہماری قربان ہو جائے۔ اور دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو آخرت پر یا تو ایمان ہی نہیں لاتے، اس لیے وہ دنیا ہی چاہتے ہیں کہ بس دنیا ملے، یا آخرت پر ایمان تو ہوتا ہے مگر آخرت کی طلب نہیں ہوتی، عمل میں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ بس دنیا مل جائے ہمیں۔ تو ان دونوں گروہوں کا اللہ نے اس آیت میں، ان دو آیتوں میں تذکرہ کیا کہ ہر ایک کے ساتھ ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے۔ تو پہلا فریق جو صرف دنیا چاہتا ہے، آخرت چاہتا ہی نہیں ہے، چاہے آخرت پر ایمان نہ ہونے کی وجہ سے یا ایمان تو ہے لیکن آخرت کی طلب نہیں ہے، تو اللہ نے اس کا تذکرہ کیا، من کان یرید العاجلہ، جو شخص بھی دنیا چاہتا ہے، عجلنا لہو، ہم دنیا میں ہی دے دیتے ہیں اس کو، یعنی جلدی کا مطلب آخرت کے لیے نہیں رکھتے بلکہ دنیا میں دے دیتے ہیں، لہو اس شخص کے لیے، فیہا اس دنیا میں، ما نشاء جو ہم چاہتے ہیں۔ یعنی جو دنیا کا طلبگار ہوتا ہے تو ہم اسے دنیا میں وہ کچھ دے دیتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اس کی چاہت پہ نہیں ملتا، ہماری چاہت پہ ملتا ہے۔ تو بعض دفعہ اس کی چاہت کو ہم پورا کر دیتے ہیں، بعض دفعہ پورا نہیں کرتے، بعض دفعہ اتنا پورا نہیں کرتے جتنا وہ چاہ رہا ہے، آدھا دے دیتے ہیں، آدھا رہنے دیتے ہیں۔ تو جتنا ہم چاہتے ہیں اس کو ہم دے دیتے ہیں، لمن نرید، اور جس کے لیے ہم چاہتے ہیں اس کو دیتے ہیں ہم۔ یعنی ایک بڑا زبردست ضابطہ بیان کیا کہ جو دنیا کا طلبگار ہوگا نا تو اسے دنیا ملے گی اتنی جتنی اللہ چاہے گا، اور ہر ایک کو ملے گی بھی نہیں، ملے گی بھی اس کو جس کو اللہ چاہے گا۔ تو بہت سارے لوگوں کی محنت اس میں برباد ہو جائے گی، اور بہت سارے لوگوں کو ان کی محنت سے زیادہ مل جائے گا، اور بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کو ملے گا مگر تھوڑا ملے گا۔ تو یعنی یہ اللہ کی رائے پر ہے، اللہ کے فیصلے پر ہے، یہ انسانوں کے فیصلے پر نہیں ہے۔ ثم جعلنا لہ جہنم، پھر ہم نے اس کے لیے تیار کر رکھی ہے جہنم۔ یعنی دنیا میں جس کو ہم چاہیں گے اس کو ملے گا، اور جتنا چاہیں گے اتنا ملے گا، تو پورا پھر بھی نہیں ملے گا بعض دفعہ، یعنی بعضوں کو تو ہو سکتا ہے پورے سے بھی زیادہ مل جائے، لیکن یہ ہماری مشیت پر ہے۔ آخرت میں کیا انجام ہوگا؟ ثم جعلنا لہ جہنم، پھر بنا رکھی ہے ہم نے اس کے لیے جہنم، یصلاھا جس میں داخل ہوگا، مذموماً قابل مذمت ہو کے، برا بلا، یعنی ایک مذمت، لوگ مذمت کر رہے ہوں گے، فرشتے ملامت کر رہے ہوں گے، مدحورا دھتکارا ہوا، ذلیل کر کے داخل کیا جائے گا اس کو۔ ومن اراد الاخرہ، اور جو آخرت کا طلبگار ہوگا، یعنی کوئی بھی عمل کرے گا جس میں نیت آخرت کی ہوگی کہ مجھے آخرت میں ثواب چاہیے، وسعی، اور پھر کوشش بھی کرے، یعنی صرف آخرت کا طلبگار نہ ہو، نیت نہ کرے کہ مجھے آخرت چاہیے، بلکہ اس کے لیے کوشش بھی کرے، لہا اس آخرت کے لیے کوشش کرے، سعیہا آخرت والی کوشش، آخرت کی کوشش، یعنی اپنی طرف سے کوشش نہیں بلکہ وہ کوشش جو آخرت کی کوشش ہے، جس سے آخرت بنتی ہے، یعنی جو اللہ اس کے رسول نے بتائی ہے کہ یہ والی کوشش کرو گے تو آخرت ملے گی۔ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، بشرطے کہ وہ مومن بھی ہو، یعنی ایمان بھی ہو اس میں۔ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوشش مشکور ہوگی، یعنی ان کی قدر کی جائے گی، مطلب ان کو ان کی کوشش سے زیادہ دیا جائے گا۔ تو یہاں اللہ نے 4 شرطیں بیان کی ہیں۔ ایک، من اراد الاخرہ، عمل میں نیت آخرت ہو۔ نمبر 2، وسعی لہا، اور اس کے لیے کوشش بھی ہو، صرف نیت کافی نہیں ہے، عمل بھی کرے۔ سعیہا، کوشش بھی وہ جو آخرت کی کوشش ہو، بدعت اس میں داخل نہیں ہے، بدعت کی نفی کر دی کہ جس کو، جیسے ایک آدمی ظہر کی 4 رکعت کے بجائے 5 رکعتیں پڑھتا ہے اور کہتا ہے میں آخرت کی کوشش کر رہا ہوں، تو یہ آخرت کی کوشش ہے نہیں، کیونکہ اللہ اس کے رسول نے ظہر کی 4 رکعتیں بتائی ہیں، 5 نہیں بتائی ہیں۔ تو کوشش بھی آخرت والی ہو، اور چوتھی بات ایمان بھی ہو۔ اسلام اور ایمان کے بغیر کوئی نیکی مقبول نہیں ہے، چاہے آخرت ہی کی نیت سے ہو۔ یہ 4 شرطیں جس میں پوری ہوں گی، اللہ کہتے ہیں فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، ان کی کوشش کی قدر کی جائے گی۔ کیا مطلب؟ ان کے لیے وہ قاعدہ نہیں ہے جو پہلے طبقے کے لیے، کہ جتنی کوشش ہوگی تو ہماری مرضی کے جتنا ہم بدلہ دیں اور ہماری مرضی کے جس کو چاہے دیں، نہ 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 نہ، اللہ نے فرمایا ان کی کوشش کا بدلہ بھی دیا جائے گا، اور مشکور کا مطلب قدر کی جائے گی، اس کو ویلیو دی جائے گی، یعنی ان کی کوشش سے زیادہ بدلہ دیا جائے گا۔ تو بدلہ بھی یقینی ملے گا بھی ہر ایک کو، اور ملے گا بھی بدلہ زیادہ۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کا جہاں تک معاملہ ہے تو دنیا میں تو ہم دونوں فریقوں کو دیتے ہیں، کافر کو بھی
اور مسلم کو بھی. کلن نمدو، یہ دونوں جو ہے نا ان کو ہم دیتے ہیں من عطاء ربک، تیرے رب کی عطا سے. ہاؤلائی و ہاؤلائی، اس کو بھی اور اس کو بھی. کیا مطلب؟ جو دنیا کے طلبگار ہیں، آخرت کو نہیں مانتے، دنیا میں تیرے رب کی عطا ان کو بھی ملتی ہے، اور جو آخرت کو مانتے ہیں ان کو بھی ملتی ہے. تبھی ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بعض دفعہ نافرمان کے پاس بہت پیسہ آ جاتا ہے اور نیک آدمی غریب رہتا ہے، اور بعض دفعہ نیک کے پاس بہت دولت آ جاتی ہے، جو خدا کا نافرمان ہے وہ غریب رہتا ہے. تو دنیا کا مدار، دنیا ملنے کا مدار عمل پر نہیں ہے، عمل سے مراد نیکی پر، بلکہ اس کا مدار اللہ کی مرضی پر ہے. کبھی کافر کو دے دیتا ہے، کبھی مسلمان کو دے دیتا ہے، کبھی نیک آدمی کو دے دیتا ہے، کبھی برے آدمی کو دے دیتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں اور دونوں کو ملتا ہے، کچھ نہ کچھ تو تھوڑا بہت تو لازمی ملتا ہے دونوں کو. تو اللہ کہتے ہیں وما کان عطاء ربک محظورا، تیرے رب کی عطا محظور نہیں ہے، اس پہ پابندی نہیں ہے. یعنی وہ دونوں کو، کافر کو بھی اور مسلم کو بھی دنیا میں ملتی ہے، وہ ہر ایک کے لیے عام کی ہوئی ہے تیرے رب نے. انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ کہتے ہیں دیکھ اے مخاطب، دنیا میں ہم نے کیسے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. یعنی دنیا کے درجات دیکھ لو کتنا فرق ہے آپس میں، تو آخرت کیا ہوگی؟ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں نا، ایک ارب پتی ہے، لینڈ کروزر میں گھوم رہا ہے، بڑے بڑے بنگلے ہیں، نوٹ سنبھل نہیں رہے اس سے، اور ایک آدمی بھیک مانگ رہا ہوتا ہے، کچرا چن کے روٹی کے سوکھے ٹکڑے جمع کر رہا ہوتا ہے. تو کتنا فرق ہے نا دونوں کے لائف سٹائل میں، دونوں کی عزت میں، دونوں کی سوسائٹی میں، ایک ویلیو میں کتنا فرق ہے. تو اللہ کہتے ہیں انظر ذرا اے مخاطب، دیکھ تو صحیح، جب دنیا میں اتنا فرق ہے اور تو اس فرق کی وجہ سے دولت کے پیچھے مرتا ہے، تو آخرت تو اس سے بھی زیادہ فضیلت کے اعتبار سے اور درجات کے اعتبار سے بڑی چیز ہے. یعنی اس میں تو یہ ڈیفرنس بہت زیادہ ہوگا، تو اس کی کوشش کیوں نہیں کرتے تم؟ کتنا زبردست انداز ہے قرآن کا سمجھانے کا، کہ دنیا میں جب تم دیکھتے ہو نا ایک فقیر، پھٹے پرانے کپڑے اور فٹ پاتھ پہ پڑا ہوا غریب، اور ایک طرف تم دیکھتے ہو ایک آدمی کو اتنا پروٹوکول دیا جا رہا ہے، تو تم خود غور کرتے ہو کتنا فرق ہے، اور اس کی وجہ سے دونوں کے لائف سٹائل کتنا چینج ہے. تو اس کے لیے تم کمپٹیشن ہوتا ہے، اور تم چاہتے ہو کہ ہمیں وہ والا مقام ملے جو ہم بادشاہوں والا مقام، اور دولت ملے ہمیں، کیونکہ تم دیکھتے ہو نا فرق اتنا ہے. تو وَلَلْآخِرَةُ، آخرت جو ہے اکبر درجات، درجے کے لحاظ سے دنیا سے بھی زیادہ بڑی ہے. یعنی اس میں جو فرق ہے درجوں کا وہ اس سے بھی زیادہ ہے. وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، اور فضیلت دینے کے لحاظ سے بھی دنیا سے زیادہ بڑی ہے. یعنی اس میں بہت زیادہ فرق ہوگا. تو جب دنیا پہ تم اتنا مرتے ہو، تو جو آخرت ہے اس پہ تو تمہیں زیادہ مرنا چاہیے. وہاں تھوڑے عمل سے بہت زیادہ درجہ تمہارا بلند ہو جائے گا. تو جب بہت زیادہ درجہ بلند ہوگا تو وہاں کی فکر تمہیں یہاں سے کئی گنا زیادہ کرنی چاہیے، کہ جب دنیا میں اتنا ڈیفرنس ہے، اس کی وجہ سے ہمیں ایک ہوس پیدا ہوتی ہے، تو آخرت میں تو یہ ڈیفرنس بہت زیادہ بڑھ جائے گا. تو اس کی ہوس تو دنیا سے ہمیں زیادہ ہونی چاہیے. تو ان آیتوں میں اللہ نے جو پہلے بتایا نا، جو آخرت کا طلبگار ہے اور عمل اس لیے کرتا ہے تاکہ آخرت میں اجر ملے، اس کے جذبے کو بڑھانا مقصد ہے کہ آخرت کے لیے اگر عمل کرو گے نا تو بہت زیادہ اونچا مقام ملے گا، اور عمل میں کوتاہی ہوئی تو بہت نیچے مقام ملے گا. یعنی جنت کے درجات بھی حدیث میں آتے ہیں کہ ایسے ہوں گے کہ جیسے زمین میں تم آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہو نا اتنے بلند، تو ایسے ہی نیچے والی جنت اور اوپر والی جنت میں اتنا فرق ہوگا، اور پھر اس سے اوپر والی جنت، تو بہت زیادہ جنت کے مرتبوں میں اللہ نے فرق رکھا ہے. تھوڑے تھوڑے نیکیاں کرنے پر بھی یہ بہت زیادہ درجات وہاں ملیں گے. تو اس لیے اس کو حد سے زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے، اور بہت